الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ تعریف و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام سرور انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام نے معاشرے کی بہتری کے لیے اور دنیا کی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے مختلف طبقات کے افراد کے لوگوں کے حقوق مقرر کر دیے ہیں۔ یہی گزشتہ کچھ جمعوں سے ہمارا موضوع رہا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے مقدم اور سب سے پہلے نمبر ہے والدین کے حقوق کا، پھر اولاد کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، اور اسی طرح ہمسائے کے حقوق پر، حق پر بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور دیا ہے، ان کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، کیونکہ معاشرتی زندگی میں اچھے طریقے سے گزر بسر کرنے کے لیے جس طرح خاندان ہے، خاندان کی ضرورت ہے اور خاندان سے اچھے تعلق کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمسائے جو قریب رہتے ہیں، قریب بستے ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات، اس سے بھی معاشرے میں مجموعی طور پہ بہتری آتی ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم دوستوں کے بغیر رہ سکتے ہیں، ہمسایوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، نہ بھی چاہیں گے پھر بھی عام طور پہ نارملی نہ بھی چاہیں گے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی ہمسایہ ہوگا، اس سے ڈیل کرنا پڑے گا، اور اگر اختیار میں ہو، ایک تو ہے کہ قدرتی طور پہ پہلے ہی وہاں کوئی بس رہا ہے قریب یا آ کے بس گیا ہے، لیکن اگر اختیار ہو، مکان مثال کے طور پہ نیا بنا رہے ہیں، تو عربی میں حدیث تو نہیں ہے لیکن عربی میں ایک مقولہ ہے، کہتے ہیں کہ الجار قبل الدار والرفیق قبل الطریق۔ طریق یعنی راستے پر پڑنے، دوسرے لفظوں میں سفر کرنے سے پہلے یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا رفیق سفر کون ہے۔ سفر کرنے سے پہلے رفیق سفر پر غور کر لیں کہ ہمارے ساتھ کون جا رہا ہے سفر پر، اور اسی طرح الجار قبل الدار، مکان لینے سے بنانے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہمارا ہمسایہ کون ہے، یہ پہلے دیکھ لیں۔
اور جہاں تک ہمسائے کے حق حقوق کا تعلق ہے، بہت سی حدیثیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں، لیکن بنیادی بات جو ہے وہ صحیح بخاری میں آنے والی ایک حدیث میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، ارشاد فرما دی کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ، جو اللہ اور قیامت پر یقین رکھنے والا مومن ہے اسے اپنے ہمسائے کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ اگر اس سے حسن سلوک نہیں کر سکتا تو تکلیف بھی کم از کم اسے نہیں پہنچانی چاہیے۔ مسند احمد میں ایک حدیث موجود ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دو عورتوں کے بارے میں، ان کا حال بیان کیا، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک ایسی عورت ہے کہ نماز روزے کی کثرت کرتی ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، صدقے کی کثرت بھی کرتی ہے، غیر انہا توزی جیرانہا بلسانہا، لیکن اس میں ایک کمی یہ ہے کہ وہ اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے۔ کیسے؟ اپنی زبان سے، وہ مارتی کوٹتی نہیں، ان کو اپنی زبان سے ان کو تکلیف دیتی ہے۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں مختصر حکم یہ لگایا کہ ہیا فی النار، وہ تو جہنمی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو اس کا صدقہ خیرات کام نہیں آئے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ دوسری عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ نمازی تو ہے، فرض ادا کرتی ہے، لمبی چوڑی نمازیں نہیں پڑھتی، لمبا چوڑا صدقہ نہیں کرتی، خیرات نہیں کرتی، بس نارمل کرتی ہے، جو فرائض ہیں وہ ادا کرتی ہے۔ وَلَا تُؤْذِي بِلِسَانِهَا جِيرَانَهَا، لیکن اپنے ہمسایوں کو زبان سے یا کسی طرح تکلیف نہیں دیتی۔ آپ نے اس کے بارے میں بھی مختصر حکم ارشاد فرمایا، ہِیَ فِی الْجَنَّہ، یہ جنت کی ہے۔ تو یہ ہے اہمیت ہمسائے کے ساتھ اچھی طرح رہنے کی یا اس کے حق کی۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں ایک اور انداز میں آپ نے یہ بات سمجھائی، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں ہے، وہ ایماندار نہیں ہے۔ کون؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی ایذا نہیں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں، وہ ایماندار، جنتی ہونا تو بعد کی بات ہے، وہ ایماندار ہے۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث ارشاد فرماتے ہیں کہ اول الخصمین یوم القیامہ جاران، قیامت کے دن جب لوگوں کے مقدمات پیش ہوں گے، ایک دوسرے کے خلاف دعوے پیش ہوں گے، تو اولین دعویٰ ہمسایوں کا ہوگا۔ ایک ہمسائے کی اگر شکایت ہے دوسرے کے بارے میں تو سب سے پہلے رب العالمین یوم الدین کو، یوم انصاف کو، اس کا، ان ہمسایوں کا یا اس مظلوم ہمسائے کا کیس سنیں گے اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ فرمائیں گے۔ اسی طرح کتاب محدث ابن عساکر، ان کی کتاب ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اوصیکم بالجار وما ملکت ایمانکم، 2 قسم کے لوگوں یا 2 طبقوں کے بارے میں تمہیں خاص طور پہ نصیحت کرتا ہوں، مسلمانوں کو، صحابہ کو آپ نے فرمایا۔ ایک تو ہمسائے کے بارے میں تاکید کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور دوسرا وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت ہیں، ان میں غلام بھی آ جاتے ہیں، خادم بھی آ جاتے ہیں، ملازم بھی آ جاتے ہیں، ان سے بھی اچھا برتاؤ کرو۔ ہمسایہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا، تو پھر اس کے لیے بھی حدیث موجود ہے، لیس المومن الذی یشبع وجارہ جائع فی جنبہ، ایسا بندہ آپ نے فرمایا کہ جو خود کھاتا پیتا ہے، پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اسے ملتا ہے رزق، وہ کھاتا ہے، لیکن معلوم ہونے کے باوجود کہ ہمسایہ ضرورت مند ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح محدثین نے، علماء نے احادیث کی روشنی یا قرآن کی روشنی ہمسایوں کی 3 قسمیں بیان کی، جن سے درجہ بدرجہ
سلوک اچھا کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمسایہ خدا نخواستہ کافر ہے، مشرک ہے، بے دین ہے، یعنی مسلمان ہی نہیں، تو ایک یہ ہمسایہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا بھی حق ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا۔ اور دوسرا جو مسلمان ہے اس کے دو حق بن جاتے ہیں، مسلمان بھی ہے، ہمسایہ بھی ہے، دو حق بن جاتے ہیں۔ اور تین حق بنتے ہیں اس کے جو مسلمان بھی ہے، ہمسایہ بھی ہے، اور قرابت دار بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے۔ اس کا 13 یا 3 گنا اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، وہ بھی کرے اور آپ بھی کریں، دونوں مل کے کریں۔ اور جو جتنا قریب ہے اتنا زیادہ حقدار بنتا ہے۔ جیسے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے 2 ہمسائے ہیں، تو الا ایہما اہدی، اگر میرے پاس کوئی انہیں ہدیہ تحفہ بھیجنے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہی ہوتی تھی، کوئی قیمتی تحفے تو نہیں ہوتے تھے، کھانے کی کوئی چیز ہے وہ بھیج دی یا کوئی اور کھجوریں بھیج دی یا اس طرح کی، تو انہوں نے پوچھا کہ اگر 2 ہمسائے ہوں اور ان میں سے پھر میرے پاس چیز ہے تھوڑی بھیجنے کے لیے، دونوں کو بھیجی نہیں جا سکتی، تو ان میں سے کس کو ترجیح دی؟ تو آپ نے فرمایا کہ الی اقربہما، جو تیرے زیادہ قریب، جو زیادہ قریب ہے کر کے وہ اس کو دے دو، اس کو بھیج دو، دوسرے کو نہیں بھیجی جا سکتی تو خیر۔ ترمذی حدیث کی کتاب، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مجھ کو 5 خاص نصیحتیں کی۔ ابو ہریرہ یہ خاص باتیں ان کا خیال رکھیں۔ ایک آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، اگر تو بہت اچھا اور بہت بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہے اللہ کا، تو اس کا طریقہ صرف یہ نہیں کہ نماز نبی پڑھو، نفل پڑھو، روزے نفل رکھو، یہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو اللہ کا زیادہ اور اچھا عبادت گزار بننا چاہتا ہے تو پھر اتق المحارم، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے منع ہو جاؤ، بچ جاؤ، تمہیں عبادت کرنے والوں میں اوپر کا بڑا درجہ مل جائے گا۔ اسی طرح آپ نے اور نصیحتیں بھی کی، اور ان میں سے ایک نصیحت یہ ہے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اگر مومن بننا چاہتا ہے تو اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرے، مومن بننا چاہتا ہے تو ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک۔ وَلَا يُؤْمِنْ حَتَّىٰ يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، اور وہ مومن کوئی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے شر سے، اس کی ایذا سے، اس کی طرف سے آنے والی کسی تکلیف سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک اور بڑی مزے کی حدیث آتی ہے، شعب الایمان میں اس کو روایت کیا گیا کہ ایک مرتبہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، غالباً کسی سفر کا واقعہ ہے، سفر کا واقعہ یا ایسا ایک واقعہ فتح صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی غالباً ہوا تھا، ایسا ہی کوئی موقع تھا، آپ وضو فرما رہے ہیں اور اصحاب جو ہیں وہ آپ کے پاس جمع ہیں، موجود ہیں، اور وہ از راہ محبت، از راہ عقیدت کیا کر رہے ہیں کہ آپ کا استعمال شدہ پانی وضو کا نیچے زمین پر گرنے کی وجہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور برکت کے لیے اپنے جسم پر، بازو، چہرے یا ہاتھ وغیرہ پہ ملتے۔ تو آپ نے سوال کیا کہ ما حملکم علی ھذا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ جانتے تو آپ تھے، لیکن ایک بات سمجھانی تھی، آپ کا طریقے تعلیم ہے کہ لوگوں کے ذہن کو تیار کر کے ان کو بات کو اہم بات بتانی ہے، مسئلے کی، شریعت کی، تو وہ پہلے لوگوں کا ذہن بناتے ہیں۔ تو آپ نے سوال کیا کہ ما حملکم علی ھذا، یہ کیوں کر رہے ہو، کیا وجہ؟ قالوا حب اللہ و رسول، حب اللہ و رسول، اللہ اور رسول کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں محبت
کہ اظہار کا اور محبت کرنے کا اس سے بہتر طریقہ بتاتا ہوں۔ جی بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ او یحبہ اللہ و رسولہ، جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت رکھے، بلکہ اللہ اور رسول اس سے محبت رکھے، تو پھر اسے یہ کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا اپنی زبان کو سچائی کا عادی کرے، جھوٹ سے گریز کرے، جھوٹ سے پرہیز کرے، بات کرے تو سچی کرے ورنہ نہ کرے۔ دوسرا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ، اور امانت کا حق ادا کرے، امانت دار بنے، امانت میں خیانت سے، کسی قسم کی امانت ہو، مالی یا کوئی اور، اس میں خیانت سے بچے۔ دوسرا کام وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَارَهُ، اور تیسری بات ہمسائے، اچھا ہمسایہ بنے، ہمسائے سے اچھا سلوک کرے۔ یہ تین چیزیں آپ نے فرمائیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں نہ صرف تم اللہ اور رسول کی سچی محبت تمہارے دل میں آئے گی، بلکہ اللہ اور رسول بھی تم کو چاہیں گے اور تم سے محبت رکھیں۔ یاد کر لیں یہ کیا کیا بات، سچائی، زبان پر سچائی ہو، جھوٹ نہ ہو، امانت داری ہو، اور ہمسائے سے اچھا ہو۔ ان کے بعض حقوق جو ہیں وہ آپ نے بتائے اور فرمائے۔ ایک اور حدیث جو بخاری مسلم میں آتی ہے کہ برائی، بدکاری، زنا ہر حال میں برا ہے، جیسے بھی ہو، جس صورت میں بھی ہو، لیکن خدا نخواستہ ہمسائے کے ساتھ ایسا کرنے سے وہ زیادہ اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے اور زیادہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ای الذنب اکبر، بڑا گناہ کون سا ہے، سب سے بڑا گناہ؟ آپ نے فرمایا ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کا شریک بنائے کوئی، حالانکہ تجھے پیدا کرنے والا تو وہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ دوسرا ثم ای، پھر پوچھا دوسرے نمبر پہ گناہ کون سا ہے؟ ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معه، بچے کو اس لیے مار دے، مارنا ویسے ہی قتل گناہ ہے بہت بڑا، لیکن اس لیے مارے کہ بڑا ہوگا تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑے گا، میرے ساتھ بیٹھ کے کھائے گا، کہاں سے کھلاؤں گا، اس خیال سے مارے تو اس لیے بھی بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ تیسرا پوچھا ان تزنی حلیلۃ جارک، زنا قتل کے بعد بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ہمسائی کے ساتھ ہو، ہمسایہ عورت کے ساتھ ہو تو وہ اس سے بہت بڑا بن جاتا ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ کم از کم ایک کی بجائے 10 گنا اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے، اس برے عمل کا 10 گنا سے زیادہ گناہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ بعض حقوق ہیں یا حقوق کے سلسلے میں تاکیدیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ ہمسائے کو تکلیف دینا اس میں تھوڑے بہت کوئی سوال نہیں ہے، لا قلیل، اس کو قلیل کا تصور نہیں ہے کہ یہ تھوڑی ہے، چلو یہ اس کو ہو جائے، مل جائے، تو کوئی ایسی بات نہیں، تھوڑی ہو یا بہت ہو، اس سے حتی الامکان گریز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ ایک حدیث اور سامنے آ گئی، وہ بھی سن لیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل اکثر مجھے جو تاکیدیں کرتے ہیں، جن اعمال کی خاص طور پہ تاکیدیں کرتے ہیں، ان میں سے ایک ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک۔ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، جبریل نے اتنی زیادہ تاکیدیں مجھے کی ہمسائے کے حق کی، ہمسائے کا حق ادا کرنے کی، اسے حسن سلوک کی، کہ مجھے یہ گمان ہوا، میں یہ سمجھنے لگا کہ اگلی دفعہ آئیں گے نا
تو یہ حکم لے کے آئیں گے کہ ہمسایہ تمہارا وارث نہیں بنے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بات آپ نے فرمایا کہ اتنی زیادہ تاکید کی کہ میرے دل میں یہ گمان پیدا ہوا کہ اسے شاید وارث بھی بنا دے اللہ تعالیٰ۔ مسلم میں ایک اور حدیث ہے، وہ بھی بڑی اہم ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں کوئی گوشت وغیرہ، کوئی شوربہ، وہ ہے بنایا گیا ہے، بکرا ذبح ہوا ہے، کہیں سے آیا، کو ہدیہ ہے، یا جو بھی جیسے بھی آئے، تو آپ نے کھانے سے پہلے پوچھا کہ حل اہدیتم منہا لجارنا الیہودی، ایک ہمارے ہمسایوں میں سے یہودی بھی ہے، اسے بھی بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا؟ آپ نے سوال، تو نہیں بھیجا تو اس کو بھیجا جائے، حالانکہ وہ یہودی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کی معتبر کتابوں میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ اچھی چیز بنے۔ اس زمانے میں اچھی چیز یہی تھی کہ گوشت بن گیا، شوربہ بن گیا، تو بہرحال وہ آپ نے فرمایا کہ فَأَكْبِرْ مَاءَهَا، اس کا پانی ذرا زیادہ کر لو، شوربہ لمبا کر لو۔ کیوں کر لو؟ وَطَاحَتْ جِيرَانِ، تاکہ اس میں سے ہمسایوں کو کچھ دیا جا سکے۔ تو یہ ہمسائے کے حقوق کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق کا ادا کرنے والا، خواہ وہ حق والدین کے ہوں، اولاد کے ہوں، خواہ وہ میاں بیوی کے ہوں، خواہ وہ ہمسائے کے ہوں، خواہ وہ دوست احباب کے ہوں، کیونکہ دوست احباب کے بارے میں بھی اسی آیت میں، سورہ نساء کی آیت جو شروع میں پڑھی تھی، اس میں کن کن کا ذکر ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ، سب سے پہلا حق تو اللہ کا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، دوسرا حق یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اس کے بعد قریبی لوگوں سے یعنی رشتہ داروں سے، وَالْيَتَامَىٰ اور یتیموں سے، وَالْمَسَاکِین اور مسکینوں سے اچھا سلوک کرو۔ پھر ہمسائے کی بات، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، دو طرح کے ہمسایوں کا ذکر کیا، ایک قرابت والے ہمسائے جو رشتہ دار بھی ہیں، اور دوسرے اجنبی ہمسائے جو رشتہ دار نہیں ہیں لیکن ہمسائے ہیں۔ اور اس کے بعد وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور ہم مجلس یعنی دوست، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، دوست احباب جاننے والے جو اچھے، اس کے ساتھ اچھا سلوک۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے زیر دست ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، جن کا تم مالک ہو، اور اس میں نے بتایا کہ غلام بھی ہیں، ملازم بھی ہیں، اور جو گھر میں خدمت گزار ہیں وہ بھی ہیں، وہ فیکٹری وغیرہ دکان پہ ملازم ہیں وہ بھی ہیں، ان سے بھی اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ یہ وہ حقوق ہیں جن کی خاص طور پہ تاکید کی گئی ہے۔ اللہ ان سب حقوق کی ادائیگی کی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔